أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورہ آل عمران آیت نمبر 42 وَإِذْ اور جب قالت کہا قالت الملائکۃ فرشتوں نے یا مریم اے مریم ان بے شک ان اللہ اصطفیٰ کی چن لیا تجھے. اب یہ اس میں اصطفیٰ کی جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے صاد فا واو، یہ فعل ہے اور اس کے معنی ہے چن لیا تجھے. کاف زیر کی اس لیے آ رہا ہے کہ یہ مؤنث کا صیغہ ہے. وَطَهَّرَكِ اور ستھرا بنا دیا تجھے. طَهَّرَ اس کا روٹ ورڈ ہے، یہ بھی فعل ہے. وَاصْطَفَاكِ اور پسند کیا تجھے. عَلَى پر نسائی عورتوں پر. نسائی العالمین سب عالموں کی، سب جہان کی. یا مریم اے مریم. مریم قنوتی ہمیشہ اطاعت کر. قاف نون تا اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل ہے. لربکی اپنے رب کی کے لیے. وسجدی اور سجدہ کر. سین جیم دال اس کا روٹ ورڈ ہے. ورکعی اور رکوع کر. مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ. را کاف عین ورکعی اور راکعین دونوں کا روٹ ورڈ. ذالک یہ من سے انبائی خبریں ہیں. نون با الف اس کا روٹ ورڈ ہے. الغیبی غیب کی. نوحیہی واو ہا یا اس کا روٹ ورڈ ہے. ہم وحی کرتے ہیں اسے. الیک آپ کی طرف. وما اور نہ کنتا آپ تھے. لدیہم ان کے پاس. یہ ظرف مکان ہے. اذ جب یلقون لام خوف یا اس کا روٹ ورڈ ہے وہ ڈالنے لگے. اقلامہم اپنے قلم. ایہم ایو کون ہم ان میں سے. یکفلو کفالت کرے پرورش میں لے. کاف فا لام اس کا روٹ ورڈ ہے مریم مریم کو. اور ماں نہیں ہوتے تھے آپ. لدیہم ان کے پاس. اذ جب یختصمون وہ جھگڑ رہے تھے. خا صاد میم اس کا روٹ ورڈ ہے. اذ جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے. یا مریم اے مریم. ان بے شک ان اللہ اللہ. یبشرکی بشارت دیتا ہے تجھے. با شین را اس کا روٹ ورڈ ہے. کاف پہ زیر مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے. بکلمتن
کاف لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اسم ہے ساتھ ایک کلمے کے من اس کے پاس سے، من حسمہ نام اس کا، اسم سے، حسمہ المسیح مسیح ہے، عیسبنا عیسیٰ، عیسبن مریم عیسیٰ بیٹا مریم کا، وجیہن واو جیم ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، مرتبے والا، فی میں، فی دنیا دنیا میں، والآخرتی اور آخرت میں، اور من سے، من المقربین مقربین میں سے ہوگا، وَيُكَلِّمُ اور وہ باتیں کرے گا، یکلم الناس لوگوں سے، فی میں، فی المہدی جب وہ پنگوڑے میں ہو، مہدی پنگوڑے میں، میم ہا دال اس کا روٹ ورڈ ہے یا گود میں بھی کہہ سکتے ہیں، وَكَهْلًا اور پختہ عمر میں، اور من سے صالحین نیک بختوں میں سے ہوگا، قالت بولی، ربی اے میرے رب، انا کہاں سے، یکونو ہوگا، لی میرے لیے، ولد لڑکا، اور لم نہیں، یم سسنی میم سین سین اس کا روٹ ورڈ ہے، چھوا مجھے، بشر کسی انسان نے، کسی بشر نے، قال کہا، کذالکی کذالک اللہ اسی طرح کرتا ہے اللہ، یخلق پیدا کرتا ہے، ما جو یشاء وہ چاہتا ہے، شین یا الف یشاء کا روٹ ورڈ ہے اور اس کے معنی، اور یہ فعل ہے جو چاہتا ہے، اذا جب، قضا ارادہ کرتا ہے، قاف ضاد یا اس کا روٹ ورڈ ہے، ارادہ کیا یا وہ فیصلہ کرے، امرن کسی، قاضی سے آپ قضا کو یاد رکھ سکتے ہیں، امرن کسی کام کا، فَإِنَّمَا بس بے شک، یقولو وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، کن ہو جا، فَيَكُونُ بس وہ ہو جاتا ہے، کاف واو نون فیکون کا روٹ ورڈ ہے، وَيُعَلِّمُهُ اور عین لام میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور سکھا دے گا اسے، سکھاتا ہے اسے، یعلمہم الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت یعنی طے کی باتیں، والتورات اور تورات، والانجیل اور انجیل، ورسولا اور رسول، الی طرف، بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے، انی بے شک میں، قد تحقیق، جئتکم لایا ہوں تمہارے پاس، جیم یا الف اس کا روٹ ورڈ ہے، جئتو تا پہ پیش میں کو ظاہر کر رہا ہے، بی آیتن ایک نشانی، مر ربکم تمہارے رب کی طرف سے، انی بے شک میں، اخلقو میں بنا دیتا ہوں، لکم تمہارے لیے، من الطینی گارے سے، کہیئتی مانند پرندے کے،
कहायती काफ मानिन, हैयत को आप हैत जो उर्दू में बोलते हैं यानी शक्ल, उससे याद रख सकते हैं। कहायत तैरी मानिन शक्ल परिंदे की। फअंफुखू बस मैं फूंक मारता हूँ। फी ही उसमें। फयकूनु बस वो हो जाता है। त्वइरम परिंदा। बिइज़्नि हुक्म से। बिइज़्निल्लाह अल्लाह की। व उबरिउ बारा अलिफ इसका रूट वर्ड है। मैं अच्छा करता हूँ फेल है ये। उबरिउल अक महा मादर जाद अंधे को। काफ मीम हा इसका रूट वर्ड है। वल अब रसा और कोड़ी को। वह हा या इसका रूट वर्ड है। और मैं जिंदा करता हूँ या जिलाता हूँ। ओह यिल मऊता मुर्दे को। बिइज़्नि साथ हुक्म के। बिइज़्निल्लाह अल्लाह के। वउनब्बिउकुम नून बा अलिफ इसका रूट वर्ड है। नबा और नबी से है ये। और मैं खबर देता हूँ तुम सबको बता देता हूँ। बिमा साथ उसके। तअकुलूना जो तुम खाते हो। अलिफ काफ लाम इसका रूट वर्ड है और ये फेल है। वमा और जो तदखिरूना जो तुम जखीरा करते हो। दाल खा इसका रूट वर्ड है, फेल है ये। फी में बुयूतिकुम अपने घरों में। इन्ना बेशक। फी में जालिका इसमें। ला आयतन अलबत्ता निशानी है। लकुम तुम्हारे लिए। इन अगर तुम मोमिनीन यकीन रखते हो। वह मुसद्दिक़न तस्दीक करने वाला हूँ और तस्दीक करने वाला हूँ। स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है। लिमा साथ उसके जो बैना दरमियान। यदैया तुम्हारे हाथों के है यानी जो पहले से मौजूद है। मिनत तौराती तौरात। वलिउहिल्ला और इसलिए कि हलाल कर दूं। हा लाम लाम इसका रूट वर्ड है। लकुम तुम्हारे लिए। बाज बाज वो। बाजल्लजी उसमें से जो। हुर्रिमा हराम की गई। हारामीन इसका रूट वर्ड है जो हराम थी। अलैकुम तुम सब पर। वजिअतुकुम और मैं लाया हूं तुम्हारे पास। बिआयतिन साथ एक निशानी। में रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से। फत्तकू बस डरो। फत्तकुल्लाह अल्लाह से। वह अतीऊन और मेरा कहा मानो। त्वा वाव आइन इसका अतीऊन का रूट वर्ड है। अतीऊनी मेरा कहा मानो। इन्ना बेशक। इन्न अल्लाह अल्लाह। रब्बी मेरा रब है। व रब्बुकुम और तुम सबका रब है। फाबुदू बस इबादत करो उसकी। आइन बा दाल इसका रूट वर्ड है। फेल अमर है। हाजा ये सिरातुन राह है। मुस्तकीम सीधी। खौफ वाओ मीम मुस्तकीम का रूट वर्ड है। आयत नंबर 52। फलम्मा बस जब। अहस्सा महसूस किया। हा सीन सीन इसका रूट वर्ड है। ईसा ईसा ने। मिन हम उन सब में से।
मिनहुमुल कुफ्रा, कुफर को, कौला बोला, मन कौन, अंसारी मेरी मदद करेगा, इला तरफ, इलल्लाह अल्लाह की। कौला कहा, कौलल हवारियूना हवारियों ने, नहनु हम, अंसारुल्लाह मददगार करने वाले हैं अल्लाह के। आमन्ना, अलिफ मीम नून इसका रूट वर्ड है। हम यकीन लाए, ईमान लाए, बिल्लाह अल्लाह पे, वशहद और गवाह रहना, बेशीन हा दाल इसका रूट वर्ड है। बे अन्ना साथ, बी साथ, अन्ना बेशक, मुस्लिमून हम मुसलमान हैं, फर्मा बरदार। रब्बना ए हमारे रब, आमन्ना हम ईमान लाए, बिमा साथ उसके, जो अंजलता तूने नाजिल किया, नून जा लाम इसका रूट वर्ड है। ता पर जबर आपको जाहिर कर रहा है। वत्तबाना और हम ताबे हुए, ताबाइन इसका रूट वर्ड है। वत्तबाना रसूला रसूल के, फक्तुबना पस लिख ले हमें, काफ ता बा इसका रूट वर्ड है, मा साथ, मा शाहिदीन गवाहों के, मानने वालों के। व और, मकरू मकर किया, यानी काफिरों की बात हो रही है, उन्होंने मकर किया। व मकरा और तदबीर की, व मकर अल्लाह अल्लाह ने, वल्लाहु और अल्लाह, खैरु सबसे बेहतर, खैरुल माकिरीन तदबीर करने वाला है, या अल्लाह का दाव सबसे बेहतर है। जी अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा पढ़ते हैं आयत नंबर 42 से। और जब फरिश्ते बोले, ए मरियम, अल्लाह ने तुझको पसंद किया और सुथरा बना दिया और पसंद किया तुझको सब जहान की औरतों पर। ए मरियम, बंदगी कर अपने रब की, और सजदा कर, रुकू कर साथ रुकू करने वालों के। ये खबरें गैब की हैं जो हम भेजते हैं तुझको, और तू ना था उनके पास जब डालने लगे अपने कलम, के कौन परवरिश में ले मरियम को, और तू ना था उनके पास जब वो झगड़ते थे। जब कहा फरिश्तों ने, ए मरियम, अल्लाह तुझको बशारत देता है अपने एक हुक्म की, अपने एक कलमे की, जिसका नाम मसीह है, ईसा मरियम का बेटा, मर्तबा वाला दुनिया में और आखिरत में, और अल्लाह के मुकर्रबों में से, और बातें करेगा लोगों से जबकि माँ की गोद में होगा, जब पूरी उम्र का होगा और नेक वक्तों में है। बोली, ए रब, कहाँ से होगा मेरे लड़का, और मुझको हाथ नहीं लगाया किसी बशर ने। फरमाया, इसी तरह अल्लाह पैदा करता है जो चाहे, जब इरादा करता है किसी काम का, तो यही कहता है उसको कि हो जा, तो वो हो जाता है। और सिखा देगा उसको किताब और तह की बातें और तौरात और इंजील, और करेगा उसको पैगंबर बनी इसराइल की तरफ। बेशक मैं आया हूँ तुम्हारे पास निशानियां लेकर तुम्हारे रब की तरफ से, कि मैं बना देता हूँ तुमको गारे से मानिंद, बस गारे से परिंदे की शक्ल की मानिंद, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो हो जाता है वो उड़ता जानवर, अल्लाह के हुक्म से।
اور میں اچھا کرتا ہوں مادر زاد اندھے کو اور کوڑی کو، اور جلاتا ہوں مردے کو اللہ کے حکم سے، اور بتا دیتا ہوں تم کو جو کھا کر آؤ اور جو رکھ کر آؤ اپنے گھروں میں، اس میں نشانی ہے پوری تم کو، تمہارے لیے اگر تم یقین رکھتے ہو، اور سچا بتاتا ہوں اپنے سے پہلے کتاب کو جو تورات ہے، اور اس واسطے کہ حلال کر دوں تم کو بعض وہ چیزیں جو حرام تھی تم پر، اور آیا ہوں تمہارے پاس نشانی لے کر تمہارے رب کی، سو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو، بے شک اللہ ہے رب میرا اور رب تمہارا، سو اسی کی بندگی کرو، یہی راہ سیدھی ہے۔ پھر جب معلوم کیا عیسیٰ نے بنی اسرائیل کا کفر، بولا کون میری مدد کرے گا اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم ہیں مدد کرنے والے اللہ کے، ہم یقین لائے اللہ پر، اور تو گواہ ہے کہ ہم نے حکم قبول کیا، اے رب ہم نے یقین کیا اس چیز کا جو تو نے اتاری، اور ہم تابع ہوئے رسول کے، سو تو لکھ لے ہم کو ماننے والوں میں، اور مکر کیا ان کافروں نے، اور مکر کیا اللہ نے، اور اللہ کا داؤ سب سے بہتر ہے۔ اب ہم اس کی تفسیر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں جیسا کہ ہم نے پچھلے رکوع میں پڑھا کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا جو قصہ تھا اس سے یہ واضح کرنا مقصود ہے کہ اللہ نے حضرت زکریا کو شدید ضعیفی کی عمر میں ایک بانجھ اور بوڑھی عورت سے حضرت یحییٰ جیسا بیٹا دے دیا، تو کیا یہ عام قانون کے مطابق ہے؟ ظاہر ہے یہ بھی معجزہ ہے۔ اسی طرح اس سے ذرا بڑھ کر ایک معجزہ حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش ہے کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا فرما دیا، اور اس کا آگے ذکر آ رہا ہے جو کہ آیت نمبر 42 میں ہے۔ اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے اے مریم یقیناً اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاک کر دیا ہے اور تمہیں تمام جہان کی عورتوں پر ترجیح دی ہے۔ اب اس حوالے سے صحیح احادیث میں حضرت مریم علیہ السلام کے جو شرف اور فضیلت ہے وہ ان کے اپنے زمانے کے اعتبار سے ہے، اور پھر صحیح احادیث میں حضرت مریم کے ساتھ حضرت خدیجہ کو بھی خیر نسائہا یعنی سب عورتوں میں بہتر کہا گیا ہے، اور بعض احادیث میں 4 عورتوں کو کامل کہا گیا ہے جس میں حضرت مریم، حضرت آسیہ یعنی فرعون کی بیوی، حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ ہیں۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کی فضیلت دیگر تمام عورتوں پہ ایسے ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فوقیت حاصل ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بنت محمد کو بھی فضیلت والی عورتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی یہ چند خواتین ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے دیگر عورتوں پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی، اور یہ اپنے اپنے زمانے میں فضیلت رکھتی تھیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی تمام جہان کی عورتوں سے۔ پھر آگے اس میں آیا کہ رکوع کر سجدہ کر، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ یعنی کہ اللہ کی عبادت کر،
آگے اس میں جو آیت نمبر 43 آ رہی ہے کہ یہ 43 میں تو یہی چیز آئی کہ اپنے رب کی فرما برداری کر اور سجدہ کر اور رکوع کر، یعنی اس میں نماز باجماعت کے اندر بھی شریک ہونے کے حوالے سے آتا ہے۔ پھر آیت نمبر 44 میں جو آتا ہے کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو وحی کر رہے ہیں، اور آپ ان کے پاس موجود نہیں تھے جب وہ قلم پھینک رہے تھے یہ طے کرنے کے لیے کہ مریم کا کفیل کون ہوگا۔ اب یہ چیز اس حوالے سے ہمیں اس آیت سے یہ پتہ لگتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم غیب ہوتے تو اللہ یہ نہ فرماتا کہ ہم غیب کی خبریں آپ کو بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جس کا آپ کو پہلے سے ہی علم ہو اس کو اس طرح نہیں کہا جاتا، اور حاضر اور ناظر کو یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ اس وقت وہاں موجود تھے جب لوگ قرآن اندازی کے لیے قلم ڈال رہے تھے۔ قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی تھی کہ حضرت مریم کی کفالت کے اور بھی کئی خواہش مند تھے۔ اب اس سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کا بھی ثبوت ملتا ہے ہمیں، جس میں یہودی اور عیسائی شک کرتے تھے، کیونکہ وہی شریعت پیغمبر پر ہی آتی ہے، وہی شریعت جو ہوتی ہے وہ پیغمبر پر ہی آتی ہے، غیر پیغمبر پر نہیں آتی۔ اب جب حضرت مریم نے کو ان کے والد کو حضرت مریم کو ان کی والدہ نے ہیکل کی خدمت کے لیے وقف کیا تو ہیکل کے کاہنوں میں سے ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ یہ بچی میری تحویل ہے، اس کی تربیت اور پرورش کی سعادت مجھے حاصل ہو جسے اللہ کے نام پر وقف کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے وہ قلم پھینک کر کسی طرح قرآن اندازی کر رہے تھے، اور یہ ہم پچھلے رکوع میں بھی اس سے ریلیٹڈ بات پڑھ چکے ہیں۔ اس میں اللہ نے حضرت زکریا کا نام نکال دیا۔ وہ اس طرح تھا کہ وہ اپنے اپنے قلموں کو پانی میں ڈالتے تھے کہ اور سورت قرآن نکلنے کی یہ قرار پائی تھی کہ جس کا قلم پانی کی حرکت کے خلاف الٹا بہہ جائے وہ مستحق سمجھا جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس وقت موجود نہ تھے اور کہ جس وقت یہ قرآن اندازی ہو رہی تھی۔ یہاں اس سے ہمیں ایک یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں یعنی برابر ہوں، وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص کے لیے متعین کرنے کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ جیسے ایک مشترکہ مکان کی تقسیم میں ایک بھائی کو کون سا حصہ دینا ہے اور دوسرے بھائی کو کون سا حصہ دینا ہے، اس کے لیے قرآن اندازی کرنا جائز ہے۔ اب اس میں اس سے اگلی جو ہمارے پاس آیت نمبر 45 آتی ہے، یاد کرو جب فرشتوں نے کہا اے مریم یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے اپنی طرف سے ایک کلمے کی، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہستی کی ولادت کی خوشخبری دے رہا ہے جو اس کی جانب سے ایک خاص کلمہ ہوگا۔ اب کلمہ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو اعجازی شان ہے وہ عام انسان کی ولادت کے برعکس ہے، یعنی باپ کے بغیر ہے، اللہ کی خاص قدرت اور اس کے کلمہ کن کی تخلیق ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں لفظ مسیح پر۔ مسیح کا روٹ ورڈ میم سین ہا ہے، مسح الارض،
یعنی کثرت سے زمین میں سیاحت کرنے والا، اور اگر ویسے مسا سے لیں یہ معنی بھی آتے ہیں اور یہ بھی آتے ہیں کہ ہاتھ پھیرنے والا، کیونکہ آپ ہاتھ پھیر کر مریض کو اللہ کے حکم سے شفا یاب کر دیتے تھے۔ پھر اس میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب ظاہر ہونے والے دجال کو بھی جو مسیح کہا جاتا ہے، اس کی بھی کئی وجوہات ہیں، رائے آتی ہیں اس میں۔ ایک اس کی رائے یہ آتی ہے کہ اس کو مسیح الدجال اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا ہوا ہو، یعنی اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، یہ تو ہمیں معلوم ہے۔ اور پھر وہ چونکہ کثرت سے زمین میں پھرے گا، سیاحت کرے گا، مکہ مدینہ کے سوا ہر جگہ پہنچے گا، جیسے بخاری اور مسلم کی حدیث سے ثابت ہے، اور اس میں بیت المقدس کا بھی ذکر آتا ہے۔ پھر اس میں ایک جو اسے مسیح الدجال کہا جاتا ہے، اس کے حوالے سے یہ بھی آتا ہے کہ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ جو وہ اپنے آپ کو، حضرت عیسیٰ اپنے آپ کو مسیح قرار دے گا، لیکن اس کا دعوے سمیت تمام دعووں میں دجل اور فریب کا وہ اتنا بڑا پیکر ہوگا کہ اولین اور آخرین میں اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی، اس لیے وہ دجال کہلائے گا۔ اب اس کے حوالے سے یہ جو ہمارے پاس آیت نمبر 45 اور کے حوالے سے اور 46 کے حوالے سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں نے ابتدائے ولادت کے بعد حضرت مریم پر تہمت کی لگائی، لعن طعن کیا، تو یہ نومولود بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے، انی عبداللہ، بے شک میں بندہ ہوں اللہ کا۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی آتا ہے کہ وہ جب کہل یعنی ادھیڑ عمر کے ہوں گے، اس وقت بھی لوگوں سے کلام کریں گے۔ یہاں یہ بات تو قابل غور ہے کہ بچپن کی حالت میں کلام کرنا تو ایک معجزہ اور نشانی تھی، اس کا یہاں ذکر کرنا مناسب ہے، مگر ادھیڑ عمر میں لوگوں سے کلام کرنا تو ایسی چیز ہے جو ہر مومن کافر عالم جاہل کیا کرتا ہے، تو اس کا یہاں کیوں ذکر ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہولت جو ہے، کاہلن کا جو ورڈ آیا، کہولت 40 برس کے بعد آتی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کا رفع سماوی، آسمان پر اٹھایا جانا 33 برس کی عمر میں ہو گیا تھا۔ گویا اس آیت کا تقاضا ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ اب یہاں یہ اشارہ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کیا گیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر موت ابھی تک وارد نہیں ہوئی، بلکہ وہ واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ اتریں گے، پھر کفولت کی عمر بھی ہوگی، وہ شادی بھی کریں گے، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور ان کے ذریعے اللہ تعالی نظام خلافت پوری دنیا میں قائم کریں گے۔ اس کے بعد یہ جو گہوارے میں مہد یعنی گہوارے میں جو گفتگو کرنے کا حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہے، یہ سورہ مریم میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 47 میں آتا ہے، حضرت مریم نے یہ بات سنی تو تعجب سے بولی، اے اللہ، میرے اولاد کیسے ہوگی جبکہ مجھے تو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ فرمایا اسی طرح اللہ تخلیق فرماتا ہے جو کچھ چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بنائے ہوئے قوانین فطرت کا پابند نہیں ہے۔
اگرچہ عام ولادت اسی طرح ہوتی ہے کہ اس میں باپ کا بھی حصہ ہوتا ہے اور ماں کا بھی، لیکن اللہ تعالیٰ ان اسباب، وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے، وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 48، اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا کتاب اور حکمت بھی اور تورات اور انجیل بھی۔ یہاں پر 4 چیزوں کا ذکر آیا جس کی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو تعلیم دی، کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل، یعنی کہ 3 دفعہ واو آ رہا ہے، یعنی 4 چیزوں کے مابین 3 واو آئے۔ ان میں 2 تو واو عطف ہیں، جبکہ جو درمیانی واو ہے وہ واو تفسیر ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ ان کو سکھائے گا کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل، اس لیے کہ تورات میں صرف احکام تھے، حکمت نہیں تھی، اور انجیل میں صرف حکمت ہے، احکام نہیں ہے۔ یہ اس وجہ سے یہ دونوں چیزیں اس میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 49 میں آتا ہے، اور اس کو رسول بنا کر بھیجے گا بنی اسرائیل کی طرف، یعنی نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ اور اس میں یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ یہاں پر جو رسولن کا لفظ آیا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ نبی تھے، اس لیے وہ قتل کر دیے گئے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے، وہ رسول قتل نہیں ہو سکتے، اس لیے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ پھر اس آیت نمبر 49 میں آگے آتا ہے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں۔ یہاں پر جو اخلقو کا ورڈ آیا، یہاں خلق یعنی پیدائش کے معنی میں نہیں ہے، اس پر تو صرف اللہ تعالیٰ ہی قادر ہے کیونکہ وہی خالق ہے۔ یہاں اس کے معنی ظاہری شکل و صورت گھڑنے اور بنانے کے۔ 2 بار یہاں پر بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کہنے سے مقصد یہی ہے کہ کوئی شخص اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ کے بارے میں یہ غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائیں کہ وہ خدائی صفات یا اختیارات کا حامل ہے، اس لیے بِإِذْنِ اللہ ہے، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے عاجز بندے اور رسول ہیں، اور جو کچھ بھی ان کے ہاتھ پر ظاہر ہو رہا ہے معجزہ ہے جو اللہ کے حکم سے صادر ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزے جو دیے گئے کہ میں مٹی سے پرندے کی مانند صورت بناتا ہوں، میں پھونک مارتا ہوں تو اڑتا ہوا پرندہ ہو جاتا ہے، پھر میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھے کو، کوڑی کو اور مردے کو زندہ کرتا ہوں، اور تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھر میں ذخیرہ کر کے رکھتے ہو۔ اب یہ معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں دیے گئے، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر نبی کو اس کے زمانے کے حالات کے حساب سے معجزے دیے گئے تاکہ اس کی صداقت اور اس کی بالا تری نمایاں ہو سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادوگری کا بڑا زور تھا، اس لیے انہیں ایسا معجزہ عطا فرمایا گیا جس کے سامنے بڑے بڑے جادوگر اپنا کرتب دکھانے میں ناکام رہے،
جس سے ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صداقت واضح ہو گئی اور وہ ایمان لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا بڑا چرچا تھا، چنانچہ انہیں مردہ کو زندہ کرنے، مادرزاد اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دینے کا معجزہ عطا کر دیا گیا۔ جو کوئی بھی بڑا ہے، بڑے سے بڑا طبیب بھی اپنے فن کے ذریعے کرنے پر قادر نہیں ہے۔ پھر ہمارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں شعر، ادب، فصاحت اور بلاغت کا زور تھا، چنانچہ انہیں قرآن جیسا فصیح و بلیغ جو ہے پر اعجاز کلام عطا کیا گیا، جس کی نظیر پیش کرنے سے دنیا بھر کے شعراء اور ادیب عاجز رہے اور چیلنج کے باوجود آج تک عاجز ہیں اور قیامت تک عاجز رہیں گے۔ تو یہ ان معجزات کی مختلف نبیوں پر وجوہات تھی۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس آیت نمبر 50 میں آتا ہے، میں تصدیق کرتا ہوں کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے، اس لیے آیا ہوں کہ میں حلال ٹھہرا دوں تم پر اس میں سے بعض چیزیں جو تم پر حرام کی گئی۔ اب اس میں اس میں یہ جو چیزیں آتی ہیں اس میں سے ایک اشارہ یہ ہے کہ یہ سبت کے حکم کے بارے میں بات ہے کہ جب سبت کے ہفتے والے دن انہیں دنیا کے کاموں سے منع کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے اس میں اتنی سختی پیدا کر لی تھی کہ وہ دین کے احکام میں غلو کرتے چلے گئے۔ سبت کے حکم میں یہودیوں نے اس حد تک غلو کر لیا کہ وہ اس روز کسی مریض کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے شفا دے دے یہ بھی جائز نہیں سمجھتے تھے، اور یہ کہتے تھے یہ دنیا کا کام، یعنی ایک انتہا کو پہنچ گئے تھے۔ تو حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کی وضاحت کر دی کہ اس طرح کی چیزیں سب کے تقاضوں میں شامل نہیں ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلی جو آیت نمبر 51 ہے، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے تمہارا بھی، پس اسی کی بندگی کرو، یہی راستہ سیدھا ہے۔ یہ الفاظ سورہ مریم کی آیت نمبر 36 میں بھی آئے ہیں۔ آیت نمبر 52 میں پس جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے کفر کو بھانپ لیا تو انہوں نے پکار لگائی، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں۔ اب یہاں پر ایک درمیانی عرصہ چھوڑ دیا گیا، بنی اسرائیل کو دعوت دیتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام کو کئی سال بیت چکے تھے، اور اس وقت ان کی دعوت کی وجہ سے یہود کے علماء کو اپنی مسندوں کا خطرہ ہو گیا، ان کی چودراہٹیں خطرے میں پڑ گئی تھی، تو انہوں نے حضرت مسیح کی مخالفت شروع کر دی۔ اس وقت یہودیوں پر ان کے علماء کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ جب آپ نے ان کی طرف سے کفر کی شدت کو محسوس کیا کہ یہ اب ضد اور مخالفت پر تل گئے ہیں، تو آپ نے ایک پکار لگائی، ایک ندا دی، ایک دعوت عام دی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں ہیں میرے مددگار۔ یعنی اب جو کشاکش ہونے والی ہے، جو تصادم ہونے والا ہے، اس میں ایک حزب اللہ بنے گا اور ایک حزب الشیطان بنے گا۔ اب کون میرا مددگار ہوگا جو اللہ کی راہ میں اس جد و جہد اور کشاکش میں دین کا کام کرنے میں میری مدد کرے گا۔ اب اس میں
یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہر شخص جو کوئی دین کا کام کرنا چاہتا ہو تو اسی بنیاد پر وہ کہتا ہے کہ کون میرا ساتھ دے گا. یہ جماعت سازی کا ایک بالکل طبعی طریقہ ہے. ایک دائی اٹھتا ہے، اس دائی پر اعتماد کرنے والے، اس سے اتفاق کرنے والے لوگ اس کے ساتھی بن جاتے. یہ لوگ ذاتی اعتبار سے اس کے ساتھی نہیں ہوتے، اس کی حکومت اور سرداری قائم کرنے کے لیے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتے. اس موقع پر حواریوں نے کہا. اب جو حواری کا لفظ ہے وہ حور سے ماخوذ ہے، جس کے معنی لغت میں سفیدی کے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص ساتھیوں کو ان کے اخلاص، صفائی قلب اور ان کی سفید پوشاک کی وجہ سے حواری کا لقب دیا گیا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں کو، کے ساتھیوں کو صحابی کا لقب دیا گیا. مفسرین نے ان حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے، اور ایک حدیث میں ارشاد ہے ہر نبی کا کوئی حواری یعنی مخلص ساتھی ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہے. حواری کے دوسرے جو معنی آتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ ہیں. وہ دھوبی کے ہیں جو کپڑے دھو کر صاف کر دیتا ہے، اور یہ آگے بڑھ کر یہی پھر اپنے اخلاق اور کردار کو صاف کرنے والوں کے لیے استعمال ہونے لگا. کیونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تبلیغ زیادہ تر جھیل کے کناروں پر ہوئی تھی، جو سمندر کی طرح بہت بڑی تھی. آپ بھی وہاں کبھی وہاں کپڑے دھونے والے دھوبیوں میں تبلیغ کرتے تھے، کبھی مچھلی پکڑنے والے مچھیروں کو دعوت دیتے تھے. آپ نے ان سے فرماتے تھے اے مچھلیوں کا شکار کرنے والوں آؤ، یعنی اللہ کی جد و جہد میں ان کے مددگار بن جاؤ، اور پھر یہ حواری کہلائے. اس کے بعد ہمارے پاس جو اس سے اگلی آیت نمبر 53 آتی ہے کہ انہوں نے پہلے تو حواریوں نے کہا ہم ایمان لائے اور آپ گواہ رہیے ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. پھر آیت نمبر 53 میں اے رب ہمارے ہم ایمان لائے اس پر جو تو نے نازل فرمایا، اور ہم اتباع کر رہے ہیں تیرے رسول کی، پس تو ہمارا نام گواہوں میں لکھ لے. تو اب یہاں پر ہمارے پاس یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جس طرح اس کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں بہت سے نبیوں نے اپنی قوم کے ہاتھوں تنگ آ کر ظاہری اسباب کے مطابق اپنی قوم کے باشعور لوگوں سے مدد طلب کی، جس طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ابتدا میں جب قریش آپ کی دعوت کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے تھے تو آپ موسم حج میں لوگوں کو اپنا ساتھی اور مددگار بنانے پر آمادہ کرتے تھے تاکہ آپ رب کا کلام لوگوں تک پہنچا سکیں، جس پر انصار نے لبیک کہا. اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے مدد طلب فرمائی ہے. اب یہاں پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کی زیر نگین تھا. یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا. یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس حکمران کے کان بھر دیے کہ نعوذ باللہ یہ بغیر باپ کے ہے اور فسادی ہے. حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا. لیکن جو اس رکوع کی آخری آیت میں آتا ہے کہ
کہ انہوں نے بھی چالیں چلی اور اللہ نے بھی تدبیر کی، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ عربی زبان میں مکر لطیف اور خفیہ تدبیر کو کہتے ہیں۔ اگر وہ اچھے مقصد کے لیے ہو تو اچھا ہے، اور برائی کے لیے تو برا ہے۔ اب جب انہوں نے حکمران نے ان کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا اور ان کی جگہ ایک ہم شکل آدمی کو سولی دے دی۔ یعنی مکر برا صحیح برا بھی ہو سکتا ہے اگر غلط مقصد کے لیے، اور خیر اچھا بھی ہو سکتا ہے اگر اچھے مقصد کے لیے ہو۔ تھوڑی سی اس کی باقی ڈیٹیل ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے۔ تھوڑی سی اس کی میں آپ کو سٹوری ان شارٹ بتا دیتی ہوں کہ یہ انجیل برنباس میں آتا ہے کہ حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک حواری، جس کے بارے میں یہودا جوڈاس اسکیریوٹ اس کا نام آتا ہے، کو یہود نے رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ مخبری کر کے آپ کو گرفتار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس غدار حواری کی شکل حضرت مسیح علیہ السلام کی سی بدل دی۔ حضرت مسیح علیہ السلام اس وقت ایک باغ میں روپوش تھے۔ آپ اس باغ کے اندر بنی ایک کوٹھڑی میں رات کے وقت عبادت میں مشغول تھے، جبکہ آپ کے 12 حواری باہر موجود تھے۔ اس وقت وہ شخص وہاں سے چپکے سے نکل گیا اور جا کر سپاہیوں کو لے آیا تاکہ آپ کو گرفتار کرا دے۔ یہ رومی سپاہی تھے۔ اس نے سپاہیوں سے کہا، میں اندر جا کر جس شخص کو کہوں اے ہمارے استاد، بس اسی کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ ظاہر ہے رومیوں کو کیا پتا حضرت مسیح علیہ السلام کون ہے۔ یہ شخص جیسے ہی کوٹری کے اندر داخل ہوا، اس وقت کوٹری کی چھت پھٹی اور 4 فرشتے نازل ہوئے جو حضرت مسیح علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی شکل تبدیل کر کے حضرت مسیح والی شکل بنا دی۔ اب یہ گھبرا کر باہر نکلا تو دوسرے حواریوں نے اس سے کہا، اے ہمارے استاد۔ یہ سنتے ہی سپاہیوں نے اسے قابو کر لیا، اور اصل میں یہی شخص سولی چڑھا، نہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام۔ تو یہ اس واقعے کی تفصیل ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی بہتری کا ہی داؤ بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ سب خفیہ تدبیر کرنے والوں سے بہتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔